والدین کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر ربیت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات نہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء أحصيناه فی امام مبین۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں اور اربوں اور کھربوں بار شکر ہے اور اس کی تسبیح اور تقدیس ہے کہ اس نے ہمیں اپنے عقیدوں میں اتنا مضبوط بنایا ہوا ہے کہ ہم نہ کل علی سے جدا ہوئے نہ آج جدا ہیں اور نہ کل جدا ہوں گے۔ ہماری حیات کا سرنامہ ہی ذکر علی ہے، اور یہ ذکر علی خود زبان رسالت پر رہا ہے، خود رسول کی زبان پر یہ ذکر علی رہا ہے، اور رسول اللہ نے اصحاب کرام کے سامنے وہ حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ جن حدیثوں میں علی کی منزلت بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو جب پیغمبر پر پہلا حکم رب اور امر رب نازل ہوا اور پیغمبر سے اللہ نے کہا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ سب سے پہلے جو دعوت اسلامی ہے
وہ اپنے اقربا کو اور رشتہ داروں کے سامنے پیش کریں۔ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، اپنے قریبی عزیزوں کو بلائیں اور ان کے سامنے لا الہ الا اللہ اور اسلام کا پیغام رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دعوت اسلامی دی جاتی ہے تو پہلے گھر والوں کو دی جاتی ہے، پہلے گھر والے اسلام کی دعوت قبول کریں اور اس کے بعد یہ پیغام باہر نکلتا ہے۔ تو پیغمبر نے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی دی اور پیغام اسلامی دیا، اور اسی وقت پیغمبر نے سب سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہارے لیے بہترین پیغام لے کے آیا ہوں۔ جو تمہارے لیے سب سے بہترین پیغام ہو سکتا ہے وہ میں لے کے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس فریضے پر مامور کیا ہے کہ میں یہ پیغام تم تک پہنچاؤں اور پوری کائنات تک پہنچاؤں۔ لہٰذا تم میں سے کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا اور میری مدد کرے گا؟ اب یہی پر آپ کو غور کرنا تھا کہ پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مشن میں میری مدد کرے گا؟ تو اب اسی وقت اللہ سے بھی عرض کر دی جائے اور رسول اللہ سے بھی عرض کر دیا جائے کہ پروردگار تو پیغمبر سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے مدد مانگو، تو خود کیوں نہیں مدد کر رہا؟ تو یہ کہہ دے کہ اے نبی تم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہو تو تم ہم سے مدد مانگ کر جاؤ، اور تم یہ کہو یا اللہ مدد۔ تو پیغمبر سے اللہ نے یہ نہیں کہلوایا کہ تم پیغام کے لیے جا رہے ہو اور اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہو تو ہم سے مدد مانگو اور یا اللہ مدد کہو۔ کہا نہیں، ان رشتہ داروں میں سے پہلے ان سے پوچھو کہ اس میں کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا، اور جو میرا مددگار ہوگا وہی میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہوگا اور میرا وصی بھی ہوگا اور امت کا امام بھی ہوگا۔ تو یہ بات سب کے سامنے پیغمبر نے کہی اور 3 دن کہی۔ تینوں دن جب پیغمبر یہ پیغام دے رہے تھے تو تینوں دن بھرے مجمع میں سے صرف علی کھڑے ہوئے، اور علی نے کہا کہ انا ناصروں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس وقت بھی رسول نے نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو، تم تو بہت عام سے انسان ہو، میں کسی انسان کی مدد تھوڑی چاہتا ہوں، مجھے تو اللہ کی مدد چاہیے۔ اس وقت بھی رسول نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ علی تم کون ہوتے ہو میری مدد کرنے والے، میرا مددگار تو اللہ ہے۔ لیکن اس وقت ہی طے ہو گیا، اسلام کی تبلیغ کے پہلے دن ہی طے ہو گیا کہ اللہ سے مدد نہیں مددگار مانگا جاتا۔ اور پھر تو پہلی مرتبہ تو یہ تھا کہ علی پیغمبر کے ناصر ہو گئے اور پیغمبر کے مددگار ہو گئے۔ اب جب پیغمبر چلے گئے اور عام مکے والوں کے لیے تبلیغ کے لیے نکلے کہ عام لوگوں پر تبلیغ کا پیغام پہنچائیں، تو اب اللہ نے پیغمبر کو روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ اے میرے حبیب تم جا رہے ہو اللہ کا پیغام اللہ کا مشن پہنچانے کے لیے تو تم ہم سے مدد مانگ کر جاؤ، تم ہم سے مدد مانگو۔ اللہ سے پیغمبر نے مدد مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے کہا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ کیسے مدد مانگی جائے، تو جیسے ہم بتائیں ویسے تم مدد مانگنا۔ پیغمبر نے کہا پروردگار بتا دے کہ تجھ سے کیسے مدد مانگی جائے، تو اللہ نے کہا جو الفاظ ہم کہہ رہے ہیں وہ دہراتے جاؤ۔ پیغمبر اللہ کے الفاظ سن رہے تھے اور وہی الفاظ دہرا رہے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پیغمبر پر اتری اور اللہ نے کہا
कि कहो कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ परवरदिगार, अल्लाह कह रहा है कि हमसे कहो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपनी तरफ से मददगारों का बादशाह भेज दे। परवरदिगार, मेरे लिए अपनी तरफ से मददगारों का सुल्तानन नसीरा, सुल्तानन नसीरा यानी जो मददगारों का भी मददगार हो, जो सबसे बड़ा मददगार हो, मददगारों का सुल्तान हो, मददगारों का बादशाह हो। यानी अल्लाह से उस वक्त भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमसे कहो कि या अल्लाह मदद, उस वक्त भी अल्लाह ने नहीं कहा। उस वक्त अल्लाह ने कहा कि हमसे नसीर मांगो, हमसे मददगार मांगो। तो ये सुन्नत रसूल है कि जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए, जब कोई अहम तरीन काम के लिए जा रहा हो तो अल्लाह से मददगार मांगे। अब वो पलट कर देखे कि जब अल्लाह से मददगार मांगा जाता है तो अल्लाह भेजता किसको है। अब वो तारीख का मुतालिया करे, अब वो तफसीर का मुतालिया करे कि जब अल्लाह से मददगार मांगा जाता है कि या अल्लाह अपनी तरफ से सुल्ताना नसीरा भेज दे, तो अल्लाह भेजता किसको है। तो अब हमने देखा कि जब पैगंबर तबलीग के लिए निकले और पैगंबर जब मक्के की गलियों में तबलीग के लिए जा रहे थे और पहली मर्तबा गए तो अकेले गए और अकेले वापस आ गए। जब अकेले गए और अकेले वापस आ गए तो पैगंबर जख्मी थे, पैगंबर पर पत्थर बरसाए गए थे, पैगंबर सर से लेकर पांव तक लहूलुहान हो चुके थे। ऐसे में अली थे 10 बरस, अली 10 साल के थे। जब पैगंबर जख्मी घर में आए तो अबू तालिब ने पूछा कि ऐ मेरे भतीजे, ये बताइए आपको जख्म कैसे लगे, किसने आपको जख्मी किया। तो एक बार रसूल अल्लाह ने कहा कि जब मैं मक्के की गलियों में जाता हूँ तो ये अबू लहब और दीगर अबू मेरे पीछे बच्चों को लगा देते, मेरे पीछे बच्चों को लगा देते हैं और बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं और वो बच्चों ने पत्थर मारे तो मैं जख्मी हो गया। तो अब जैसे ही हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरे भतीजे को बच्चों ने पत्थर मारे हैं और मेरा भतीजा जख्मी हो गया, तो अब अबू तालिब ने, तवज्जो है, अब अबू तालिब ने अपने बेटे अली को बुलाया और कहा या इधर आइए। अली भी बच्चे थे, अली भी 10 बरस के बच्चे थे। कहा कि ऐ अली, अब कल से आप अपने भाई के साथ तबलीग के लिए निकलिए। अब कल से अल्लाह का रसूल तन्हा नहीं जाएगा, कल से आप साथ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं अब दूसरा दिन जो तबलीग का आया तो अली रसूल अल्लाह के साथ चले। अब समझ में आया कि जब रसूल अल्लाह ने अल्लाह से मददगार मांगा तो अल्लाह ने कहा हमारा मददगार आदम से लेके ईसा तक एक ही रहा है और उसका नाम है अली। हम जिसे मददगार कहते हैं और हम जिसे मदद के लिए भेजते हैं, आदम से लेके ईसा तक हर नबी की मदद के लिए उसी को भेजा, तो अब तुम्हारी मदद के लिए भी उसी को भेजेंगे। और अली पैगंबर के साथ तबलीग रिसालत के लिए निकले। अब पता चला कि मददगारों का बादशाह सुल्तानन नसीरा अली का दूसरा नाम, अली का नाम है सुल्तानन नसीरा, मददगारों का बादशाह। अली चले, पैगंबर के साथ चले। अब मक्के के काफिरों ने ये इंतजाम किया था कि कोई बड़ा इंसान, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़े सिन का, कोई बड़ी उम्र का आदमी वो पैगंबर को पत्थर नहीं मार रहा था। उसने कहा अगर बड़ों ने पत्थर मारा तो फिर बड़ों और बड़ों की जंग हो जाएगी, लिहाजा बच्चों को पीछे लगा ताकि बच्चे जब मारे तो सब कहेंगे कि भाई बच्चों की बात है, बच्चों को कौन समझाए, चलिए बच्चों को समझा देंगे, कल से नहीं मारेंगे, बच्चों की बात पे कौन लड़ेगा। तो अब ये फरासत अबू तालिब थी
کہ حضرت ابو طالب نے بھی رسول کی حفاظت کے لیے ایک بچے ہی کو بھیجا. دنیا اسے بچہ سمجھ رہی تھی, دنیا اسے بچہ سمجھ رہی تھی. اب جب علی چلے اور پیغمبر کی نصرت کے لیے چلے اور ساتھ ساتھ چلے, اب جب مکے کی انہی گلیوں میں داخل ہوئے تو بچے پھر جمع ہو گئے اور قریب تھا کہ وہ رسول اللہ پر پتھر برسائیں. اس سے پہلے کہ مکے کے شریر لوگوں کے شریر بچے, شریر لوگوں کے شریر بچے پیغمبر پر حملہ کرتے اور پیغمبر پر پتھر برساتے. علی ایک بار ایک بچے کے قریب گئے. جیسے ہی علی نے دیکھا کہ کوئی بچہ پیغمبر پر حملہ کرنے والا ہے, علی آگے بڑھے, کسی بچے کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کی انگلی توڑ دی, کسی کا پاؤں توڑ دیا, کسی کی گردن مروڑ دی, کسی کا سر پھاڑ دیا. علی بچوں پہ حملہ کیا. علی سارے بچے علی کے ہم عمر تھے. کسی بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی بچے کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا, کسی بچے کا بایاں ہاتھ ٹوٹ گیا, کسی بچے کی کمر میں چوٹ لگی, کسی بچے کا سر پھٹ گیا. سارے بچے بھاگ اور پیغمبر تبلیغ کر کے صحیح سلامت گھر میں واپس آ گئے. اب وہ سارے مکے کے شریران مکہ وہ اپنے شریر بچوں کو, اپنے ٹوٹے پھوٹے بچوں کو, اپنے ٹوٹے پھوٹے بچوں کو اپنی گودیوں میں اٹھا کے ابو طالب کے دروازے پر اور کہا ابو طالب باہر آئیے. حضرت ابو طالب باہر آئے. کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کی ہڈیاں توڑ دی. علی نے ہمارے بچوں کی ہڈیاں توڑ دی. اب حضرت ابو طالب نے علی کو بلایا, یا علی آپ ادھر آئیے. علی اپنے حجرے میں سے دروازے پر آ گئے. جی بابا جان کیا بات ہے؟ کہا کہ علی یہ بتائیے آپ نے ان بچوں کی ہڈیاں توڑی. علی نے کہا بابا جی میں نے ہڈیاں توڑ دی, میں نے ہڈیاں توڑ دی. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھائی ان کی ہڈیاں آپ نے کیوں توڑی ہیں؟ کہا کہ بابا جب میرے بھائی رسول اللہ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو یہ بچے رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, یہ رسول اللہ پہ پتھر برساتے ہیں, تو میں نے رسول کی حفاظت کے لیے ان بچوں کی ہڈیاں توڑی. حضرت ابو طالب نے علی کو آگے بلایا, اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ اگر محمد کی حفاظت کے لیے ہڈیاں توڑی ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے کہ پوری زندگی ان کی ہڈیاں توڑتے رہیں. کہا کہ محمد والے محمد بلند سلام. کہا کہ علی پھر میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ زندگی بھر ان کی ہڈیاں توڑتے رہیں. اب مجھے بتائیے کہ علی نے پوری زندگی وہی کام کیا نا جو ابو طالب نے کہا تھا, وہی کام کیا. حفاظت رسول میں علی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی کسر نہیں چھوڑی. علی کا محافظ رہا, علی کا محافظ رہا اللہ, اور محمد کا محافظ رہا علی, اور رسول کی حفاظت علی نے تا حیات کی, پہلے دن سے لے کے اور آخری دن تک. علی ہیں کہ جب بدر کا میدان آیا تو علی ہی فاتح بدر کا فاتح بھی علی, اور پورے لشکر نے مل کے 35 کفار کو مارا اور تنہا علی نے 35 کفار کو مارا. جو کافر مر رہا تھا وہ یہ کہتے کہتے مرا کہ مجھے علی نے مارا, مجھے علی نے مارا. جو زخمی تھا اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے علی نے زخمی کیا. تو علی تو ایک ہے,
یہ ہر کافر کے پیچھے اور ہر زخمی کے پیچھے کیسے ہے؟ تو اب یہ بات معصوم سے پوچھی گئی کہ اللہ نے کہا قرآن میں کہ ہم نے بدر میں آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی، ہزاروں فرشتوں کو ہم نے بھیجا اور آپ کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ایک طرف ہے قرآن کی آیت اور ایک طرف ہے روایت۔ ایک طرف قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن سچا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی بدر میں مدد کی فرشتوں کے ذریعے، اور ادھر روایت کہہ رہی ہے کہ جو مرا وہ یہ کہتے کہتے مرا کہ مجھے علی نے مارا، جو زخمی ہوا وہ یہ کہتے کہتے زخمی ہوا کہ مجھے علی نے زخمی کیا، جو بھاگ رہا تھا وہ یہ کہتے کہتے بھاگا کہ علی میرے پیچھے تھے۔ تو بھائی بات کیا ہے؟ وہ فرشتے کہاں گئے؟ تو جب معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے کہا قرآن نے صحیح کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور اللہ نے آسمان سے نبی کی نصرت کے لیے بدر میں فرشتے بھیجے۔ کہا کہ فضل رسول بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پھر علی سب کو کیسے دکھائی دے رہے تھے؟ کہا بات یہ ہے کہ فرشتوں کو علی کے چہرے سے اتنی محبت ہے کہ ہر فرشتہ علی کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ ہر فرشتے نے اپنے آپ کو علی کی شکل میں ڈھالا تھا، ہر کسی نے اپنا چہرہ علی کے چہرے کی طرح بنا لیا۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہر کسی کے پیچھے علی، ہر کسی کے پیچھے علی۔ اب میدان آ گیا احد، اب جنگ احد۔ ادھر بدر میں بھی علی ہی فاتح رہے، اسی لیے تو علی کا لقب ہے فاتح بدر و حنین۔ بدر و حنین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دو جنگوں کا فاتح، بدر پہلی لڑائی ہے اور حنین آخری لڑائی۔ اس کا مطلب ہے بدر سے لے کے حنین تک ہر جنگ کا فاتح ہے علی، ہر جنگ کو فتح کرنے والا علی۔ اب احد آ گئی اور احد میں پھر کافر آ گئے اور رسول پر حملہ کرنے آ گئے۔ ادھر سے وہ ہزاروں کی تعداد اور ادھر سے رسول کا لشکر بہت محدود لشکر۔ بدر میں 313 تھے، یہاں مشکل سے 700 یا 800۔ اب یہ احد شروع ہو گئی اور ادھر اس وقت پیغمبر کے پاس تلواریں بھی زیادہ آ گئی تھی، گھوڑے بھی کچھ زیادہ آ گئے تھے اور پیغمبر کے پاس اسلحہ بھی آ گیا، پھر اب اختر بھی آ گیا۔ سارے مسلمانوں کو پیغمبر نے معین کر دیا کہ تم اتنا دستہ لے کے میں منے پر کھڑے ہو جاؤ، تم اتنا دستہ لے کر میں سرے پر کھڑے ہو جاؤ، علی تم قلب لشکر میں رہنا۔ اور کچھ صحابیوں سے کہا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ گھاٹی ہے، اس گھاٹی پہ 50 لوگ کھڑے ہو جائیں اور جس وقت تک میں نہ کہوں سلامت رہے، جس وقت تک میں نہ کہوں جگہ نہیں چھوڑنا۔ رسول نے کہا جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی میرا دوست یار صحابی جگہ نہ چھوڑ۔ جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی اور ادھر سے صحابہ نے اور اہل بیت میں سے علی نے حملہ کیا اور حملہ کیا تو ادھر سے کافر پسپا ہونا شروع ہو گئے اور کافر بھاگے، کافر دم دبا کے بھاگے۔ اور جب کافر بھاگے یعنی بھاگنا کام ہے کافروں کو، جنگ سے بھاگنا کام ہے کافروں کو۔ کافر مسلمانوں سے ڈر کے بھاگے، جب بھاگ گئے تو ایسے میں مسلمان وہ مال غنیمت جو وہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگے تھے وہ لوٹنے لگے، اور جو 50 گھاٹی پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی جنگ تو فتح ہو گئے اور مال غنیمت بڑا قیمتی ہاتھ لگا ہے اور جتنے باقی مسلمان نیچے ہیں وہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں۔ ایسے میں اصحاب میں سے بعض نے آپس میں کہا کہ بھائی دیکھو کافر تو بھاگ گئے، اب جنگ جیت گئی ہے، جنگ فتح ہو گئی ہے، چلو چل کے ہم بھی مال لوٹیں، ہم بھی مال غنیمت سمیٹیں۔ تو ایک صحابی نے کہا نہیں، رسول نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک جگہ نہ چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اب جنگ تو فتح ہو گئی تو کیا مذائقہ ہے، کافر بھاگ چکے ہیں، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، اب تو مسلمان ہی رہ گئے، تو ایسا نہ ہو کہ جو لوٹ رہے ہیں وہ سارا ہی لوٹ لے جائیں، ہمارے حصے میں کچھ نہ ہے۔ تو اب وہ جو گھاٹی پر کھڑے ہوئے تھے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے،
کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ گھاٹی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ گھاٹی چھوڑ دینی چاہیے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ جو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول کا کہنا ماننا ہے وہ 2 یا 4 تھے، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ چل کے مال غنیمت لوٹنا ہے تو وہ تقریباً 40 یا 45 یعنی جو رسول کا کہنا ماننے کا فلسفہ اور عقیدہ دے رہے تھے وہ اقلیت میں تھے، اور جو رسول کی بات سے پھر رہے تھے وہ اکثریت میں تھے۔ توجہ فرمائیے آپ۔ تو جو کہہ رہے تھے کہ رسول کا کہنا ماننا ہے وہ تھوڑے سے تھے، وہ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں۔ جو رسول کے کہنے پہ چلتے ہیں وہ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خلاف ہوتے ہیں وہ اکثریت میں ہوتے ہیں، ان کی اکثریت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عیسائیوں کی اکثریت ہے کہ نہیں؟ پہنچ گئی بات۔ تو اب وہاں سے 2-4 لوگ وہی کھڑے رہے اور باقی لوگ پہاڑ چھوڑ کر گھاٹی چھوڑ اور انہی مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ادھر سے خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے، تو ادھر سے وہ خالد بن ولید جو کافروں کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے ایک لشکر کے ساتھ دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھاٹی سے لوگ اتر گئے اور گھاٹی خالی ہو گئی، تو اب یہ اپنے ساتھ 500 کا دستہ لے کے پچھلی طرف سے مسلمانوں کی پشت سے حملہ آور ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے سے حملہ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ پیچھے سے سارے کافر آئے اور انہوں نے حملہ کیا۔ اب جو مسلمان آگے تھے ان پر پیچھے سے حملہ ہوا اور بڑا سخت حملہ ہوا اور کئی مسلمان شہید ہو گئے، اور ادھر سے بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہو گئے۔ توجہ ہے۔ قریب ہی ایک پہاڑ تھا، یا ابھی بھی کچھ کہنے کے لیے قریب ہی ایک پہاڑ تھا۔ بہت سے مسلمان بھاگتے بھاگتے پہاڑ پر چڑھ گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اور قرآن نے کہا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہمارا نبی تمہیں پکار رہا تھا اور تم مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، تم پہاڑوں پہ چڑھتے چلے جا رہے تھے۔ نبی کہہ رہے تھے واپس آ جاؤ، لیکن وہ پہاڑوں پہ چڑھتے گئے۔ اب ایسے میں نبی تنہا رہ گئے، رسول اللہ تنہا رہ گئے۔ وہاں سے رسول پر بھی حملہ ہوا، رسول کے زخم آئے تو رسول کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور رسول کے سر پر بھی زخم آئے، اور رسول کی پیشانی پر بھی زخم آئے، رسول کے دوش مبارک پر بھی زخم آئے۔ ایسے میں تنہا پیغمبر نے دیکھا کہ ایک ہے کہ جو میری حفاظت کر رہا ہے، اور اس کا نام ہے علی، اور علی پیغمبر کے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ اور یہ بات لکھی ہے شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں کہ علی آئے نصرت رسول کے، اور علی چاروں طرف سے رسول کی حفاظت کر رہے تھے، اور رسول کو علی نے ایک گھاٹی، ایک غار تھا، اس غار میں بٹھا دیا تاکہ رسول اللہ یہاں محفوظ رہیں، اور علی حملے پہ حملہ کر رہے تھے اور رسول کی حفاظت کر رہے تھے، اور رسول اللہ بار بار بتاتے تھے کہ دیکھو علی ادھر سے کافر آ رہے ہیں، ان کو مارو۔ علی ادھر حملہ کرتے تھے، ان کو بھگاتے تھے، یا علی ادھر سے کافروں کو بھگاؤ، یا علی ادھر سے کافروں کو بھگاؤ، یا علی ادھر سے، یا علی ادھر سے، یا علی ادھر سے۔ یعنی پیغمبر بار بار احد میں یا علی کہہ کے بتا رہے تھے کہ جب میں یا علی کہہ کر بتا رہے تھے کہ جب میں اتنا صاحب اختیار ہوتے ہوئے اپنی حفاظت کے لیے اپنی پریشانی میں علی کو پکار رہا ہوں تو تم اتنے کمزور ہوتے ہوئے علی کو کیوں نہیں پکاری؟
تو یہ سنت رسول بن گئے. علی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے, علی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے, اور علی سب کو دفع کرتے تھے, سب حملوں کو رفع کرتے تھے. سب پیغمبر, دفاع پیغمبر پر علی مامور, سارے کافر بھاگ گئے. ایسے میں علی پیغمبر کے پاس پلٹ کر واپس آیا اور کہا یا علی, جیسے سب چھوڑ گئے آپ بھی چھوڑ جائیں. جیسے سب چلے گئے آپ کیوں نہیں چلے گئے, آپ کیوں نہیں گئے؟ سنیں گے علی کا جواب. جب رسول اللہ نے کہا کہ جیسے سب چلے گئے تھے ویسے آپ بھی چلے جاتے, تو رسول کے سامنے گردن جھکا کر کہا یا رسول اللہ, کیا میں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاتا؟ تو آپ نے دیکھا آ جائے جس کے لب پہ صدا یا علی مدد, ہوتی ہے دور سن کے قضا یا علی مدد. مولا علی کی شکل میں تاریخ ہے گواہ, وہ دشمن علی نے کہا یا توجہ ہے. تو اب رسول اور علی, اور مدارج النبوہ میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ اس وقت جب پیغمبر دیکھ رہے تھے کہ کسے بلایا جائے, مدد کے لیے کسے پکارا, تو آسمان سے آواز آئی ناد علی مظہر العجائب, اے نبی ندا دو علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے, جو عجائبات کا مظہر ہے. تو پیغمبر نے علی کو ندا دی, ناد علی مظہر العجائب, ندا دو علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے. یعنی اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکل میں ناد علی پڑھی جائے, مشکل میں ناد علی پڑھی جائے. پوری تاریخ اسلام میں آسمان سے جو اتری ہے وہ ایک ہی ناد ہے, اور وہ ہے ناد علی. اب دنیا والے کوئی بھی نادے بناتے رہے, آسمان سے جو اتری ہے وہ ناد علی. اللہ نے کہا ندا دو علی کو, تو اللہ نے محافظ رسول بنایا علی, اور علی نے حفاظت رسول کا حق ادا کیا, حفاظت رسول کا حق ادا کیا. تو اب وہ محمد جسے اللہ نے نبی کہا اور رسول کہا, رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے, تو مصطفیٰ کو اللہ نے نبی کہا اور رسول کہا. تو اب محافظ مصطفیٰ کو کیا کہا؟ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ رسول ہیں اور نبی ہیں, تو محافظ مصطفیٰ کون؟ تو محافظ مصطفیٰ کو اللہ نے لفظ امام کے ساتھ یاد کیا. جملہ محفوظ نہیں کیا آپ نے. محافظ مصطفیٰ کو اللہ نے امامت کا لقب عطا, امام کا لقب عطا کیا. اب آپ خاموش ہو گئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی حضرت ابراہیم نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, خلیل بھی تھے اور امام بھی تھے. حضرت ابراہیم 4 عہدے تھے ان کے پاس, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, خلیل بھی ہیں اور امام بھی ہیں. اور اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. یعنی ان کا نہیں کہ جو انسانوں ہی میں جانور ہیں, جانوروں کا نہیں, جانور نما انسانوں کا نہیں, ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. جملہ دوں پر آپ کی اجازت, پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ جملہ آپ تک پہنچا. کہا کہ ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں, انسانوں کا امام. انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. یعنی جو امامت کو تسلیم نہ کرے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. جو امام کو تسلیم نہ کرے, جہاں امامت نہ ہو وہاں انسانیت نہیں ہے, اور جہاں امامت ہے وہیں انسانیت ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم انسانوں کے امام بنائے گئے. کہا ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے پلٹ کے کیا کہا, بچپن سے سنا ہوا ہے آپ کا. حضرت ابراہیم نے پلٹ کے کہا کہ پروردگار کیا یہ عہدہ میری اولاد میں جائے گا, کیا یہ عہدہ میری اولاد میں جائے گا؟
اب اللہ نے کہا اولاد میں جائے گا لیکن اس کے پاس نہیں جائے گا کہ جو ظالم ہو. کہ ابراہیم ظالموں کے پاس یہ ہوتا نہیں جائے گا. اب دیکھتے جاؤ کہ اولاد ابراہیم میں ظالم کون ہے. اولاد ابراہیم اللہ نے کہا, حضرت ابراہیم نے کہا کہ قال ومن ذریتی, پروردگار کیا یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ ظالموں کے پاس نہیں جائے گا. تو اب تلاش کیا جائے کہ جو ظالم نظر آتا جائے, اس کا مطلب ہے کہ وہ امام نہیں ہو سکتا. جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا. تو ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے ظلم کرنے والا. ظلم کیا ہے؟ توجہ ہے بھائی, امامت ظالموں کے پاس نہیں جائے گی. پھر سنیے, امامت ظالموں کے پاس نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ظلم کرے. اب تیسرا سوال کیا ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کیا ہے؟ تو اگر ظلم سمجھ میں آ جائے تو ظالم سمجھ میں آ جائے گا, اور جب ظالم سمجھ میں آ جائے تو خود بخود بات واضح ہو جائے گی کہ کوئی ظالم بھی امام نہیں ہو سکتا. تو اب قرآن ہی سے پوچھا جائے کہ ظلم کیا ہے. تھک گئے کیا؟ اب قرآن سے پوچھا جائے کہ ظلم کیا ہے. آؤ قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا کہ ظلم کس چیز کا نام ہے, تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ظلم کرنے والا ظالم ہے اور ظالم امام نہیں ہو سکتا. تو ایک بار قرآن نے کہا آؤ میرے ساتھ سورہ لقمان پڑھو کہ جس میں میں نے یہ واضح کیا ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں. تو ایک بار قرآن نے آواز دی ان الشرک لظلم عظیم, شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی جو مشرک ہوگا وہ ظالم ہوگا, اور جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے جس نے زندگی کے ایک لمحے میں بھی بت پرستی کی ہوگی وہ امام نہیں ہو سکتا. وہ امام نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ بت پرستی شرک ہے, اور شرک ظلم ہے, اور ظلم کرنے والا ظالم ہے, اور ظالم کے پاس امامت نہیں جائے گی. اب تاریخ کا مطالعہ آپ کر کے بتائیے کہ کتنے لوگوں نے بت پرستی کی, کون کون بت پرست رہا. تو جو بھی بت پرست رہا وہ امام نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ امام ہے ابراہیم, اور ابراہیم ہے بت شکن. جملہ ضائع کر دیا بھائی, ابراہیم ہے بت شکن. ابراہیم کون ہے؟ بت شکن. اور اسی لفظ نے واضح کر دیا, پتہ جملہ ضائع نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم ہے بت شکن. حضرت ابراہیم نے بت توڑے یا نہیں؟ بت توڑے حضرت ابراہیم. ایک لمبے بت کو, بڑے بت کو چھوڑ دیا, اس کے قدموں پہ ہاتھوں کے قریب جا کے کلہاڑی رکھ دی. اور جب پوری قوم میلے سے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق ہوا, ہمارے خدا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے. تو اب چونکہ صرف حضرت ابراہیم رہ گئے, ساری قوم میلہ دیکھنے لگے. یعنی میلہ دیکھنا یہ بھی صاحبان اسلام کا کام ہے, بت پرستوں کا کام, اور وہ بھی اس وقت کہ جب تمہارے درمیان کوئی حق والا موجود ہو. تو حق والے کو چھوڑ کر میلہ دیکھنے جانا یہ کافروں کا کام ہے. توجہ فرمائیے, حق والے کو چھوڑ کر میلہ دیکھنے جانا یہ کافروں کا کام ہے. تو اب وہ آئے سارے کے سارے واپس, اور انہوں نے کہا سارے بت ٹوٹے پڑے. تو اب چونکہ صرف حضرت ابراہیم رہ گئے تو سب نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ ابراہیم یہ کس نے کیا, یہ سارے بت کس نے توڑے؟ کہا اس سے پوچھ لو, یہ جو رہ گیا ہے, یہ جو رہ گیا اس سے پوچھ لو. اب حضرت ابراہیم نے اسی جواب میں پیغام توحید دے دیا. لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا, جھوٹ تھوڑی بولا. حضرت ابراہیم نے کہا اس سے پوچھو اگر یہ جواب دے سکے, اگر یہ
جواب دے سکے. سب کے سب کہنے لگے یہ بولتا کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا جسے تم بناتے ہو، جسے تم بناتے ہو. کہاں بیٹھے ہیں؟ جسے تم نے بنایا ہے وہ کب سے تمہارا قائد ہو جائے گا، وہ کب سے تمہارا خدا ہو جائے گا؟ اسے تو تم نے بنایا. کہا اسے مانو جو ہر کسی کا خدا ہے، اور اسے مانو جسے اللہ بنایا، جسے اللہ بنایا. تو جو اپنے بنائے ہوں کو مانے وہ بھی ابراہیم کی قوم کی طرح ہوتا ہے، وہ بھی نمرود کی قوم کی طرح ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم ہے بت شکن. حضرت ابراہیم نے بت توڑے. توجہ فرمائیے. تو چونکہ حضرت ابراہیم بت شکن تھے تو اب سمجھ میں آیا کہ جو بت شکن ہوگا وہی امام بھی ہوگا. بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ اتنا بڑا میں نے آپ کے حوالے کر دیا کہ جو بت شکن ہوگا وہی امام ہوگا. حضرت ابراہیم بت شکن بھی ہیں اور امام بھی ہیں. تو اب یہ سنت دیکھنا ہے کہ کہاں پہنچتی ہے کہ کوئی بت شکن ہو تو جان لینا کہ ابراہیم کے بعد جو بھی تمہیں بت شکنی کرتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا امت کا امام ہے. حضرت ابراہیم کے بعد جو بھی تمہیں بت شکنی کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا امت کا امام ہے. تو تاریخ نے صفحے الٹے، تاریخ نے ورقے الٹے، تاریخ کے ورقے پلٹتے گئے پلٹتے گئے پلٹتے گئے. اور اب آیا فخر ابراہیم جسے نبی کہا جاتا، جسے مصطفیٰ کہا جاتا. مصطفیٰ ذریت ابراہیم میں ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے تو حضرت ابراہیم کے بیٹے بھی ہیں اور ذریت ابراہیم میں. اور حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میری ذریت میں یہ عہدہ جائے گا، تو اللہ نے کہا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ابراہیم امام ہیں تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ بھی امام، مصطفیٰ بھی امام. جب ابراہیم امام تو مصطفیٰ بھی امام. اب ابراہیم رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیل بھی ہے، امام بھی. چار عہدے ابراہیم کے پاس. لیکن اب جب مصطفیٰ کا عہد آ گیا تو مصطفیٰ کے عہدے بڑھتے ہیں. مصطفیٰ عربی بھی ہے، قرشی بھی ہے، مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، امی بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، محبوب بھی ہے، حبیب بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے اور امام بھی ہے. امام بھی ہے. ہمارے نبی کے پاس اتنے عہدے آ گئے. ہمارا نبی بھی امام ہے. چپ ہو گئے آپ. ارے بھائی جب حضرت ابراہیم نے کہا میری اولاد امام ہوگی تو اولاد ابراہیم مصطفیٰ ہیں. تو مصطفیٰ کے پاس امامت ہے کہ نہیں؟ اگر مصطفیٰ کو امام نہیں مانو گے تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم مصطفیٰ سے بڑھ جائیں گے اور مصطفیٰ افضل ہے ابراہیم سے، مصطفیٰ اشرف ہے ابراہیم سے. تو ضروری ہے کہ مصطفیٰ کے پاس وہ عہدے بھی ہوں جو حضرت ابراہیم کے پاس اور حضرت ابراہیم سے بڑھ کر عہدے. تو حضرت ابراہیم امام ہے تو مصطفیٰ بھی امام ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں کہ نہیں؟ مل کے بولیے. حضرت مصطفیٰ خاتم النبیین، مصطفیٰ پر ختم نبوت ہو رہی، یعنی نبوت حضرت مصطفیٰ پر ختم. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور جو بھی آئے گا نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کاذب ہوگا اور وہ کافر ہوگا. توجہ فرمائیے. تو حضرت مصطفیٰ ختم نبوت ہے، خاتم نبوت ہے، خاتم نبوت ہے. کہیں آپ نے یہ سنا ہے کہ حضرت مصطفیٰ خاتم نبوت تو ہیں؟ کہیں آپ نے یہ سنا ہے کہ مصطفیٰ خاتم امامت بھی ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. چلیے ختم کر دیتا ہوں تقریر بالکل آخری بلے میں داخل ہو گئے کہ مصطفیٰ پر نبوت ختم ہو رہی ہے
لیکن ہم نے کہیں نہیں سنا کہ امامت بھی مصطفیٰ پر ختم ہو گئی. خاتم الامامت نہیں ہے، امامت تو مصطفیٰ کے پاس ہے. ختم رسالت بھی اور ختم نبوت، رسالت بھی ختم ہو گئی اور نبوت بھی ختم ہو گئی، لیکن امامت تو باقی ہے اور اولاد ابراہیم بھی باقی ہے. جہاں تک اولاد ابراہیم جائے گی وہاں تک امامت بھی ہے. یا تو یہ مان لو کہ اولاد ابراہیم ختم ہو گئی، یا پھر یہ مانو کہ آج بھی ابراہیم کی اولاد کا کوئی باقی ہے کہ جو اس وقت بھی امام ہے، کہ جس تک امامت پہنچ رہی ہے. تو اس لیے اب جملہ آخری فضائل کے اعتبار سے کہ مصطفیٰ خاتم نبوت ہے، خاتم امامت نہیں. تو امامت کس کے پاس گئی؟ امامت کس کے پاس گئی؟ تو اسی دن کے لیے پیغمبر نے 1.25 لاکھ اصحاب کی موجودگی میں علی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. کہا کہ اب میرے بعد امام ہوگا علی، امامت جائے گی علی کے پاس اور علی کی اولاد میں امامت جائے گی. اور پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور کلہم من قریش، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. تو ملا متقی ہندی نے کنز الامال ایک حدیث لکھ دی، ایک حدیث لکھ دی. توجہ ہے، ختم ہو رہی ہے بات. عالم اہل سنت ملا متقی ہندی، کنز الامال ان کی کتاب، انہوں نے پیغمبر کی ایک حدیث لکھی. عرض کر دوں، کہا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے. پڑھو، سن رہے ہیں سب کے سب؟ میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان 12 میں پہلا علی ہوگا، آخری مہدی ہوگا. اولہم علی وآخرہم مہدی. یہ عالم اہل سنت نے لکھا کہ ان میں کا پہلا علی ہوگا اور آخری مہدی ہوگا. تو علی ہے امام اور علی ہے محافظ رسول، علی ناصر رسول ہے. تو چاہے وہ پہلا علی ہو علی ابن ابی طالب، اور چاہے وہ بعد والا علی ہو، چاہے وہ کربلا کا علی اکبر ہو، چاہے وہ کربلا کا علی اصغر، جتنے علی ہیں سب کے سب محافظ رسول، سب کے سب ناصر رسول. تو علیوں کو لے کے حسین میدان کربلا میں آئے تھے. علی رسول کے جو نواسا ہے حسین نے اپنے تمام بچوں کا نام علی رکھا. علی ابن الحسین، علی اکبر، علی اصغر، اور بھی علی اوسط، اور بھی علی کے جو بچے ہیں، اور بھی حسین کے جو بھائی ہیں، اکثریت کا نام علی. حسین کو نام علی سے بڑی محبت تھی. اور جب علی اکبر حسین کی گود میں آئے تو حسین خوش ہو گئے کہ نانا کی شبی واپس آ گئی، نانا کی شبی واپس آ گئی. ابھی جو جناب بھی برآمد ہوگا اور شبیہیں بھی برآمد ہوں گی، لیکن میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. بانیان مجلس نے مجھ سے کہا ہے کہ جناب علی اکبر کا تذکرہ بھی ہو جائے، تو اس لیے جناب علی اکبر جوان اصحاب کربلا، جوان شہداء کربلا، اور اسی ذکر پہ مجلس کو تمام کروں گا میرے عزیزوں. لیکن اب ایک جملہ سن لینا. کل 20 سفر تھی، کل ایک بہن نے بھائی کا چہلم منایا. کل بہن آئی اور بھائی کی قبر پر آئی، اور کہاں سے آئی؟ شام کی قید نبھا کر آئی، شام کی قید نبھا کر آئی. 1 سال زینب قید میں رہی اور اسی میں آخری وقت میں حسین کی بیٹی سکینہ کی قبر بھی قید خانے میں بن گئی. آہستہ آہستہ تیاری کریں مصائب سننے کی. آپ کی آواز بلند ہو تب تبرکات برآمد ہوں گے. زینب رہائی کا اذن ملا تو زینب نے کہا سید سجاد میں پہلے کربلا جاؤں گا. پہلے زینب نے شام میں 7 دن ماتم کیا.
फर्श अज़ा बिछाया और अपने भाई पर गिरिया किया। अपने भाई के मसाइब पूरी शाम की औरतों को पहुंचाए और शाम की औरतों से पूरे शाम के शहर में, पूरे मुल्क शाम में करबला की कहानी पहुंच गई, हुसैन के मसाइब पहुंच गए। बीबी ज़ैनब ने मसाइब बयान किए, मजलिस खत्म हुई। कहा कि अब मैं करबला जाऊंगी, अपने भैया की कब्र पर जाऊंगी, अपने शुहदा की कब्र पर जाऊंगी। एक बार अमारियां आई, अमारियां आके उस दरवाजे पे ठहरना शुरू हो गई। एक एक अमारी पर एक एक बीबी सवार हो गई। सारी बीबियां अमारियों पर सवार हुई। अब ज़ैनब ने एक एक अमारी को देखा, सारी अमारियों को देखा और हर अमारी में बैठी हुई बीबियों को देखा। एक बार ज़ैनब ने जनाब सज्जाद से कहा, सज्जाद सारी बीबियां हैं, मेरी भाभी उम्मे रबाब नजर नहीं आ रही, मादरे सकीना उम्मे रबाब नजर नहीं आ रही। जब तक उम्मे रबाब नहीं आएंगी ज़ैनब आगे नहीं बढ़ेगी। अभी ज़ैनब सज्जाद से पूछ रही थी कि उम्मे रबाब कहाँ हैं। कुछ औरतें दौड़ती हुई आई, शाम की औरतें, और उन्होंने आके बीबी ज़ैनब से कहा, है बिन्ते अली, अभी अभी हम कैद खाने के दरवाजे से आ रहे हैं, वहां हमने एक बीबी को बैठा हुआ देखा है जो दरवाजे को पकड़ के रो रही है। ज़ैनब समझ गई कि भाभी उम्मे रबाब कैद खाने के दरवाजे पर बैठी हुई हैं। ज़ैनब आगे बढ़ी, देखा उम्मे रबाब कैद खाने के दरवाजे को पकड़े हुए बैठी हैं और गिरिया कर रही हैं। ज़ैनब ने कहा, भाभी क्या करबला न जाओगी, क्या अपने वतन नहीं जाओगी? तो सुनोगे। उम्मे रबाब ने कहा कि ऐ बिन्ते अली, मैं कैसे चली जाऊं, मेरी सकीना यहाँ पर तन्हा है, मेरी बच्ची कैद खाने में तन्हा है। ज़ैनब ने उम्मे रबाब को सीने से लगाया और कहा, भाभी उम्मे रबाब परेशान न होना, मैं अली की बेटी वादा करती हूँ कि कयामत तक मैं सकीना के साथ रहूंगी। अजरकुम अल्लाह। अपनी आवाज़ के लिए बुलंद कीजिए, आए हुसैन कहिए। तो मैं आखिरी जुमला कहूँगा, ये कोई मामूली मसाइब नहीं है। आपकी आंखों में आंसू आए या ना आए, आप हाय हुसैन कैसे जाओ, कहो हाय हुसैन, सब बोलो हाय हुसैन। ज़ैनब हमारी में बैठी, ज़ैनब सवार हुई, काफिला चला, शाम की औरतों को अलविदा कहा और काफिला चल पड़ा। एक बार काफिला चलते चलते दिनों रात के बाद उस मकाम पर पहुंचा कि जिसे मैदान करबला कहा जाता है। ज़ैनब ने दूर से देखा, हो रही मेरे भाई की खबर, हो रही ज़हरा के बेटे की खबर। क्या सुन रहे हो रही नबी के रवासे की खबर। जैसे ही ज़ैनब की निगाह कब्र हुसैन पर पड़ी तो रावी कहता है कि मुझ पर कयामत गुजर गई, इसलिए ज़ैनब ने अमारी के बैठने का इंतजार नहीं किया। ज़ैनब अमारी से वैसे उतरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। खड़ी अमारी से ज़ैनब ने अपने आप को जमीन पर गिराया और ज़ैनब हुसैन की कब्र पर वैसे पहुंची जैसे हुसैन लाशे अली अकबर पर पहुंचा। ज़ैनब कोहनियों और घुटनियों के बल चलती हुई हुसैन की कब्र पर पहुंची। उधर से उम्मे कुलसूम भी आ गई, उधर से सारी बीबियां आ गई और एक शोर और गुल बरपा हुआ। ज़ैनब कब्र हुसैन से लिपट गई। अभी तबर्रुकात आने वाले हैं, बस आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। जिसके हिस्से में मातम होता है वो मातम करता है, जिसके नसीब में नहीं होता वो नहीं करता। बस दो जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम अपने भाई की कब्र से लिपट गई और आवाज दी, भैया ज़ैनब लुट कर आ गई, भैया ज़ैनब कैद निभा कर आ गई, भैया तुम्हारे बाद हमारे सरों से चादरें छीनी गई, भैया तुम्हारे बाद हमारे खैमों को जला दिया गया, भैया तुम्हारे बाद सकीना के तमाचे मारे गए, भैया तुम्हारे बाद हमें पत्थर मारे गए, भैया तुम्हारे बाद हमें ताजियाने मारे गए। अब लोगों ने देखा एक बीवी है फिर कब्र से लिपटी हुई है और जोर जोर से गिरिया कर रही है, ऐ शबीह रसूल अली अकबर